اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن لیسنس کے سلسلے میں آج ہم سورہ صف جو کہ قرآن کی 61ویں سورہ ہے اس کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورہ میں 14 آیتیں ہیں اور یہ مدنی سورہ ہے۔ صف کا لفظ جو ہے وہ اس کی چوتھی آیت میں آیا ہے جہاں پر صف کا لفظ استعمال کیا گیا، اور صف کا مطلب ہے روئی یا رو میں کھڑا ہونا۔ اس سورہ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ 3-4 چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ منافقین کی شرارتیں، بنی اسرائیل کے یہودیوں کا مزاج، نبوت کا انکار، اور پھر ایک خوشخبری۔ سورہ الصف مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب منافقین آس پاس کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ اس سورہ میں بنی اسرائیل کے یہودیوں کا یہ کردار خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، جس کے نتیجے میں ان کے مزاج میں ٹیڑھ پیدا ہو گئی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ان کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو بشارتیں دی تھیں ان پر بھی کان نہیں دھرا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی نبوت پر ایمان لانے سے انکار کیا بلکہ آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل کے اس کردار کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس صورت میں مخلص مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ٹھیک پیروی کی اور وہ کام کیے جن کا اللہ تعالیٰ اس صورت میں خاص طور پہ حکم دیا ہے، اور ان میں جہاد خصوصی اہمیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب فتح و نصرت عطا فرمانے والے ہیں، جس کے نتیجے میں منافقین اور یہودیوں کی ساری سازشیں خاک میں مل جائیں گی۔ اس سیاق میں اس سورہ کی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ صف ہے۔ اس سورہ کے مرکزی موضوعات میں ایمان، جہاد، اطاعت اور سچائی کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون ایمان، جہاد، اطاعت اور سچائی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو منظم، متحد اور مضبوط صفوں میں اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کی تلقین کی ہے۔ ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہوتی ہے کہ سب کچھ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد منافقین اور وہ لوگ جو زبان سے کچھ کہتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں ایسے صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں جیسے ایک مضبوط دیوار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا ہے تاکہ اہل ایمان کو پچھلی امتوں کی نافرمانی سے سبق ملے۔ اللہ نے ایمان والوں کو ایک تجارت کی دعوت دی ہے جو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ایمان، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد اور اطاعت۔ آخرت میں نصیحت کی گئی ہے اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جیسے حواریوں نے حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیا تھا۔ اس سورہ میں کچھ امپورٹنٹ لیسنز بھی ہیں۔ نمبر 1، قول و فعل میں تضاد مت رکھو، جو کہتے ہیں وہی عمل کرو۔ اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ کوئی کچھ کہے اور کچھ اور کرے۔ نمبر 2، منظم جد و جہد کی اہمیت۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایسے لڑتے ہیں جیسے ایک دیوار کی مانند صف بستہ ہوں۔ اتحاد اور نظم ضروری ہے۔ نمبر 3، ایمان والوں کے لیے ایک تجارت کا تذکرہ۔ اللہ کے ساتھ تجارت میں شامل ہو جاؤ۔ ایمان، عبادت اور جد و جہد، اس کا نام دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ نمبر 4، پچھلی امتوں سے سبق۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی، حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا۔ مسلمانوں کو ان کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ نمبر 5، اللہ کی مدد اور نصرت۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ایمان والوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے مددگار بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔